انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس درس قرآن میں سورہ انفطار کے تعلق سے کچھ باتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انفطار یہ اپنے سورہ کے پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، تو اسی انفطرت سے سورہ انفطار کا نام رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف اور ترتیب نزول دونوں اعتبار سے اس سورت کا نمبر 82 آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفطار میں فرماتا ہے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ یہاں تک دیکھیں آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 4 تک یہ شرط ہے نا، یعنی جب اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں، یعنی یہ چاروں چیزیں جب ہو جائے گی تب علمت نفس ما قدمت وأخرت، تو ہر انسان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے بھیجا ہے۔ یہاں تک دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے۔ آسمان پھٹنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ہولناکی کو ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو لگاتار اتارا جائے گا۔ یہاں بھی دیکھیں سورہ فرقان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان میں آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یعنی جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے سرخ چمڑا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں جتنی آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، ان آیتوں میں آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ ہے نا، اور کہیں کہیں آسمان کو کھولنے کا تذکرہ ہے، یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ نبا کی آیت نمبر 19 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازہ کھلنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ابھی جو سورہ انفطار ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے کھولنے اور آسمان کے جو پھٹنے کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ انسان اور کفار و مشرقین جو قیامت اور بعد الموت کا انکار کیا کرتے تھے، ان پر جو ہے نا ہیبت بیٹھانے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب دیکھیں
بعض مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے پھٹنے کا معنی یہ ہے کہ جب آسمان کے دروازے کو کھول دیا جائے، یعنی جب آسمان کے دروازے کو کھول دیا جائے گا تو گویا کہ آسمان کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ اچھا، بعض مفسرین کرام نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اذا السماء انفطرت، یہ ایک سوال کا جواب ہے، یعنی کفار و مشرکین نے جب یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور یہ تفسیر زیادہ سمجھ میں آ رہی اور زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ آیت جو ابھی ہمارے سامنے ہے یہ آیت ڈرانے اور دہلانے کے لیے ہے، کیونکہ آسمان کے دروازے کھلنے سے وہ ڈر اور وہ خوف پیدا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آسمان کے پھٹ جانے سے وہ ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ دروازہ ہے، دروازے کو کھولا جائے ہے نا، تو کھولنے میں زیادہ انسان کو ڈر معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی دروازے کو کس کے مارا جائے تو آواز زیادہ پیدا ہوگی اور یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا، تو یہ دروازہ جو پھٹ جائے گا، تو اس پھٹنے میں جو ہیبت ہے، جو خوف ہے، وہ آسانی کے ساتھ دروازے کے کھولنے میں وہ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ معنی زیادہ قریب ہے کہ جب کفار مشرکین نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، ہے نا۔ چلیے پھر آسمان کے پھٹنے کے بارے میں یہ ہے کہ ستاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ آسمان کے پھٹنے، سمندر کے بہنے، اور میں نے آپ کو پہلے والی تفسیر میں بتایا کہ قیامت کا جب وقت ہوگا تو پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ کو زمین اپنے دامن سے اگل دے گی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے اڑتا ہوا نظر آئے گا، ہے نا۔ تو یہ تمام کے تمام ذکر کیا گیا ہے صرف اور صرف ہیبت اور ہولناکی کی ہیبت اور خوف کی بنیاد پر، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ چیز ہونا ہے، لیکن کہیں بھی اس میں کسی بھی آیت میں اس بات کا اشارہ نہیں کیا گیا، ہے نا، اس بات کی طرف اشارہ نہیں کی گئی کہ یہ وقت جو ہے نا قیامت کے بارے میں جو چیز بتایا گیا ہے نا، یہ وقت کب آئے گا اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں، اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں دن قیامت آئے گا تو لوگوں کے اندر وہ خوف اور وہ ہیبت پیدا نہیں ہو پاتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا، چھپا کر کے رکھا کہ قیامت کب آئے گا، ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو چھپا کر کے رکھا اور قیامت کب آئے گی، کن صورتوں میں آئے گی، ہے نا، کس طریقے سے آئے گی، اس چیزوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا تو اس بیان کو سن کر کے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا، ہے نا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا کب آئے گا اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے نا۔ کیونکہ اگر تذکرہ کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے اندر وہ خوف پیدا نہیں ہوتا جتنا کہ ابھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، احوال اور آثار کو بیان کر دیا ہے، تو جو خوف اور ڈر ابھی پیدا ہو رہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا دیتا تو پھر وہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو پاتا۔ اور یہاں پر دیکھیں، اسی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عمر کو مخفی رکھا ہے نا، کہ انسان کتنا دن تک زندہ رہے گا اس کسی کو پتہ نہیں ہے، اسی وجہ سے، ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احوال اور آثار کو بیان کیا ہے، اس خوف سے انسان اپنے گناہوں سے بچتے رہے۔ اگر انسان کو بتا دیا جاتا کہ تم 20 سال کے بعد مر جاؤ گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا، ظاہر سی بات ہے انسان گناہ کرتا، 20ویں سال میں جو ہے نا توبہ استغفار، خوب روتا، گر گراتا، سر پٹکتا، اللہ کی بارگاہ مغفرت طلب کرتا، اور اللہ بہت بڑا رحمان ہے، اللہ معاف فرما دیتا، ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ کیوں مخفی رکھا؟ اس لیے کہ لوگ ڈرتے رہے اور گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ یہاں پر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد صورتوں میں قیامت کے احوال کو جو بیان کیا ہے نا، اس کی 2 وجہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک چیز کو بار بار ذکر کرنا یہ اچھا نہیں لگتا نا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کیوں ایسا کیا کہ قیامت کے احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں، بہت ساری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا؟ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، یہ مختلف ہوتی ہے۔ انسان میں سے کچھ کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ایک بات جب پہلی مرتبہ جب انسان کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو انسان فوراً اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے نا، یعنی اس کی توجہ اس کی طرف مبذول نہیں ہو پاتی ہے۔ اور کچھ انسان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہے کہ بار بار ایک چیز کو بار بار جب بتایا جاتا ہے نا تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جب بتا دیا جاتا ہے تو اس کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے نا۔ تو انسان کی طبیعتیں مختلف ہوا کرتی ہے۔ ہر انسان تو ہمارے اور آپ کی طرح تو ہے نہیں، انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ ابھی ہم اتنا دن سے قیامت کے حوال بتا رہے ہیں، لیکن کسی سے پوچھ دیا جائے کہ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں، قیامت کے حوال اور آثار کیا ہے، تو اور کیا کیا آپ نے درس قرآن کے ذریعے سے پڑھا ہے، تو شاید کوئی آدمی بالتفصیل وتھ ایکسپلین بتا سکے، ہے نا، شاید کچھ لوگ۔ لیکن جب بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چیز کا تذکرہ کیا اور بار بار ہم اس کو پڑھا رہے ہیں تو یقیناً انسان کا ذہن اس کی طرف جائے گا کہ ہاں مولانا صاحب بار بار اس چیز کو کیوں پڑھا رہے ہیں، ہے نا۔ اب اس کا ذہن اس کی طرف مبذول ہوگا۔ جب انسان کا ذہن اس کی طرف مبذول ہوگا تو پھر اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اور کسی کا ایسا ہوتا ہے چلتے پھرتے کوئی بات بول دیا تو ذہن میں بیٹھ گیا۔ ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ نئے نئے اسلام کو قبول کیے تھے اور بار بار واعظ اور نصیحت کے ذکر سے ان کے دل نرم ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے میں جب مسلمان نئے نئے جو ہوئے تھے، بار بار قیامت کے احوال اور تمام برائیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو ان کا دل کیا ہوتا تھا؟ نرم ہوتا تھا، ہے نا۔ کیونکہ وہ لوگ جب اسلام کو قبول کیے تو دین کی باتوں کو سننے کی زیادہ وہ خواہش رکھتے تھے، ہے نا۔ تو بار بار جب ان تمام چیزوں کو بتایا جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کا دل نرم پڑ جاتا تھا، اور نرم پڑنے کے بعد اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی تھی اور اس کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں۔ تارے جھڑنے کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، تارے جھڑنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ستارے کی جو تخلیق ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ یہ ستاروں کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انسان کو یہ ستارہ فائدہ پہنچائے، ہے نا۔ اب جب قیامت کے دن انسان ہی ختم ہو جائے، انسان ہی اس دنیا سے چلا جائے، دنیا میں انسان کا نام و نشان نہیں رہے، تو پھر بتائے ستارہ جس کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی کہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے، تو جب انسان ہی نہ رہا تو ستارہ کے رہنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے کیا ہو جائے؟ جھڑ جائیں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ ستارے کے جھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے احوال اور آثار وقوع ہوں گے، ہے نا، تو اس وقت ستارہ جو ہے، یہ ستارے کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ آسمان کے لیے زینت کا سامان بنے، ٹھیک ہے نا، آسمان کے لیے خوبصورتی کا سامان بنے۔ اور جب قیامت کے وقت آسمان ہی پھٹ جائے تو بھلا بتائے ستارے کی جو تخلیق آسمان کی زینت کے لیے جو ہوئی تھی، اب آسمان ہی نہ رہا تو ستارے کے رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ستارہ کیوں رہے؟ جو زینت کے لیے، جس کے زینت کے لیے ستارہ کا وجود ہوا تھا، وہ چیز ہی ختم ہو گیا، تو اب ہمارے رہنے سے نہ رہنے سے، ستارہ کے رہنے سے نہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب آسمان ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، تو یہ ستارے خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ جھڑ جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہے نا، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، یعنی جب سمندر کو بھی بہا دیے جائیں گے تب کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گا۔
دیکھیے سمندر کے بہا دینے کا مطلب کیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کر دیا پہلے والی تفسیر میں، پہلے والے کلاس میں، لیکن آج بھی دیکھیں یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سمندر کو بہا دیا جائے، بہا دینے کا مطلب کیا ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ بہا دینے کا مطلب یہ ہے، بعض مفسرین کرام نے یہ کہا کہ تمام سمندروں کے پانی کو ایک سمندر میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سمندر کو زمین نگل لے گی، پھر یہ زمین ہموار ہو جائے گی، کہیں بھی ہے نا اونچ نیچ کہیں نہیں رہے گا، پورا ہموار ہو جائیں گے، ہے نا، حتیٰ کہ اس میں کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں سے یا کسی اور چیز سے زمین کو خشک کر دے گا، ایک معنی یہ۔ بعض مفسرین کرام نے یہ کہا کہ ہر سمندر کا پانی اپنی جگہ جوش مارتا ہوا نظر آئے گا، ہے نا، اور وہ انکار کرتے ہیں کہ تمام سمندروں کے پانی کو ایک سمندر میں کر دیا جائے، یہ انکار کرتے ہیں، سیدھے کیا کہتے ہیں کہ سمندر کے پانی جو ہے نا وہ اپنی جگہ جوش مارتا ہوا نظر آئے گا۔ امام رازی نے اس کے تعلق سے 3 صورتیں بیان کیا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ سمندروں کے درمیان جو اللہ، ایک سمندر اور دوسرے سمندر کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکاوٹ پیدا کیا ہے نا، اس رکاوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، ہے نا۔ جب اس رکاوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، تو پھر یہ تمام سمندر کے پانی کیا ہو جائیں گے، مل جائیں گے، ہے نا۔ اور یہ رکاوٹ جو ہوگی، جو یہ رکاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمندر اور دوسرے سمندر کے درمیان جو پیدا کیا، بنایا تھا، یہ رکاوٹ جو ہے نا جب قیامت کا وقت قریب ہوگا اور زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا تو یہ رکاوٹ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ اس وقت سمندر کا پانی ٹھہرا ہوا اور مجتمع، اس وقت جو ہے سمندر کا پانی کیا ہے، ٹھہرا ہوا اور اکٹھا ہے، پس جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا تو یہ پانی متفرق ہو کر کے متفرق دشا میں چلا جائے گا، دوسرا قول۔ تیسرا قول امام رازی نے جو امام حسن بصری کے متعلق کہا کہ امام حسن بصری نے کہا کہ فجرت کا معنی یہ ہے کہ تمام سمندروں کو خشک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیں، ادھر جا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی، قبریں کیا ہوگی، پھاڑ دی جائے گی۔ یہاں دیکھیں بعثرت کا معنی اصل میں کیا ہے، بعثرت کا معنی الٹنا پلٹنا ہے، یعنی الٹ پلٹ کر کے ایک کر دینا، ہے نا، اسی کو کہتے ہیں بعثرت۔ جب قبر کے اوپری حصے کو نیچے اور نچلے والے حصے کو اوپر کر دیا جائے گا، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں کر دیا جائے گا تو گویا کہ زمین قبر شق ہو جائے گی، ہے نا، بعثرت کا یہ معنی ہے۔ اور آگے اللہ، جیسا کہ سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ زلزال کے 2 میں ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ کیا کر دے گی، باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ سورہ انفطار 5 میں اللہ فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہے نا، یعنی ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں جب پہلے کیا کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا، یعنی مقدم اور مؤخر، ان دونوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اول سے لے کر کے، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر کے انسان کی وفات تک انسان نے جو عمل کیا، وہ انسان وہ اپنا عمل دیکھ لے گا، اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو چھپ جائے گا، یعنی ہر انسان اپنے پیدائش سے لے کر کے قبر تک، ہے نا، اپنے پیدائش سے لے کے قبر تک کے، یعنی وہ پیدائش سے لے کر کے قبر تک کہ تمام حالتوں اور تمام احوال کو اور تمام اعمال کو، افعال کو دیکھ لے گا انسان خود۔ بعض مفسرین کرام نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے دنیا میں جو نیک عمل کیے تھے، ہے نا، یا برے عمل کیے تھے، قیامت کے دن وہ سب عمل کو کیا کرے گا، جان لے گا۔
لیکن بعد مفسرین کرام نے یہ فرمایا مقدم سے مراد وہ کام ہے جو اس نے خود کیے، یعنی انسان کے ہاتھ نے خود کیا، تو مقدم سے مراد یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے جو کام کیا یہ مراد ہے۔ اور مؤخر کاموں سے وہ کام مراد ہے جو اس کے نکالے ہوئے طریقہ کے مطابق لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد کیے، خواہ وہ نیک کام ہو یا بد کام ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں بتاؤں، یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل، اس موبائل کا ایجاد کرنے والا جس نے بھی ایجاد کیا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب دنیا سے جانے کے بعد ایجاد کرنے والا جو انسان ہے نا، اب مرنے کے بعد اس موبائل سے جتنے لوگ اچھا کام کریں گے تو اس کا فائدہ، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو فائدہ بھی پہنچے گا، اگر وہ برا کام کرے اسی موبائل سے، ہم کرے آپ کرے پوری دنیا کے لوگ کرے، تو اس کا وبال بھی اسی کو جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے کہ مرنے کے بعد وہ کام اگر باقی رہے تو اس سے انسان اگر غلط کام کرے تو مرنے کے بعد بھی وہ گناہ کا عذاب اس انسان کو ملتے رہے گا۔ تو مقدم سے مراد کیا ہے؟ مقدم سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے جو کام کیا۔ اور مؤخر سے مراد کیا ہے؟ مؤخر سے مراد وہ کام ہے جو انسان نے دنیا میں کر کے چلا گیا دنیا سے، اور بعد والے لوگ اس سے اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، برا عمل کر رہے ہیں تو اس کو ثواب بھی اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں، ضحاک نے یہ کہا کہ جن کاموں کو اس نے مقدم کیا اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مقدم سے مراد کیا ہے؟ انسان کے فرائض کام ہے، اور مؤخر سے مراد جس نے فرائض کو برباد کر دیا، چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، مؤخر سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مقدم سے مراد فرائض کام ہے اور مؤخر سے مراد جس نے فرض کام کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ انسان کو ان کاموں کا کب علم ہوگا، ہے نا؟ انسان کو اس کے کاموں کا علم کب ہوگا؟ تو یہاں پر دیکھیں، علم جو ہے نا دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک اعتراض ہو گیا نا، اعتراض سن لے پہلے، انسان کو ان کاموں کا کب علم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیں، علم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک علم اجمالی اور ایک علم تفصیلی۔ علم اجمالی کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ سمری آف نالج، ہے نا۔ علم تفصیلی کس کو کہتے ہیں؟ ڈیٹیلڈ نالج، ہے نا۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ علم ہے۔ اب دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اس کے کیے ہوا کا علم کب ہوگا؟ تو دیکھیں، علم دو طریقے کا میں نے بتایا، ایک علم اجمالی اور ایک علم تفصیلی۔ علم اجمالی مطلب سمری آف نالج، انسان کو اس وقت حاصل ہوگا جب انسان مرے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان مرے گا تو وہ انسان اپنے اعمال کا اجمالی علم اسے حاصل ہو جائے گا، اس کے اعمال کا علم اجمالی اس انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ اور علم تفصیلی انسان کو اس وقت حاصل ہوگا اس کے اعمال کا قیامت کے دن، جب پورے لوگوں کے اعمال کو دکھا دیا جائے گا ایک ایک کر کے، اسی کو علم اجمالی یعنی ڈیٹیلڈ نالج، ہے نا، اس انسان کو اس وقت ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ انسان کو اس کے کیے ہوئے کا علم کب ہوگا، تو انسان کو کیے ہوئے کا علم اجمالی طور پر اس وقت ہوگا جب انسان مرے۔ علم تفصیلی اس وقت ہوگا ایک ایک کر کے انسان کو اس کے اعمال کا علم اس وقت ہوگا جب انسان قیامت کے دن، جب انسان کے وزن کیا جائے گا اور تمام چیز کو دکھایا جائے گا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ اب یہ دیکھیں، کلا کہا گیا الذی خلقک فسواک فعدلک، ہے نا، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، ہے نا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔
تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکہ میں رکھ دیا۔ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اور اپنے رب کی اطاعت اور عبادت سے اعراض کرتا ہے تو گناہوں کی ارتکاب میں وہ انسان ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں کہا گیا کہ ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکہ میں رکھا، کس سے؟ بربک الکریم، تیرے اپنے کرم والے رب سے، ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رب کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت رب کریم کا جو صفت تذکرہ کیا گیا ہے، یہی انسان کو دھوکہ میں رکھنے کی ایک علت ہے۔ اب دیکھیے بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن علت کیسے ہے اسے دیکھیں۔ علت اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے جب انسان کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس انسان کی اس وقت گرفت نہیں کرتا ہے، تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاف کر دینے کی وجہ سے، اللہ کے کرم کرنے کی وجہ سے اللہ فوراً گرفت نہیں کر رہا ہے، اس کرم کی وجہ سے انسان دھوکہ میں پڑ گیا ہے نا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ دھوکہ، یہ علت ہے کس سے؟ کریم جو ہے نا، اللہ کی جو صفت کریم ہے، یہ علت ہے کس سے؟ یہ اللہ کی جو صفت کریم ہے، یہ دھوکہ کھانے سے کی علت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فوراً گرفت کر لیتا تو پھر وہ انسان دوبارہ اس کام کو نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے رہا ہے، تو ہم گناہ کرتے رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے گا، ہے نا۔ اسی چیز نے انسان کو دھوکہ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے اللہ فرماتا ہے کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، ہے نا، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک بنایا، پھر تجھے ہموار کر دیا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور سلطنت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں انسان کو تین صورتوں میں انسان کی تخلیق فرمائی۔ وہ تین صورتیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کا کوئی فعل جو ہے نا وہاں پر نہیں پہنچ سکتا، انسان کا کوئی بھی تصرف وہاں پر نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ انسان اپنی اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی اس نعمت کا اظہار فرمایا تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تین صورتوں کے تین اندھیروں کے بیچ میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ہے نا۔ جہاں پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کیا کرے؟ شکر ادا کرے، ہے نا۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم اور اس کی حکمت کا بھی بیان ہے کہ اس سے انسان جان لے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ماں کے پیٹ میں ان تین اندھیروں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار، عبث اور فالتو پیدا نہیں فرمایا، ہے نا۔ کیونکہ جو اپنی حکمت اور قدرت سے انسان کو ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے بیچ میں پیدا جس نے فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو عبث اور فضول پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس نے اپنی مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو نیک باتوں کا حکم دے، ہے نا، اس کے پاس رسول بھیجے، پھر اس رسول کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچائے، پھر جب انسان ہدایت یافتہ ہو جائے تو پھر وہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، یعنی بھلائی کا حکم دے اور برے کام سے دوسرے کو بچائے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا
فسوا کا، پھر اس کو برابر پیدا فرمایا، ہے نا، یعنی متناسب بنایا، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اعضاء کو متناسب بنایا، یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ یعنی دیکھیں آپ، ایک نطفہ جو گندا نطفہ ہوتا ہے یہ باپ کے ریڑھ کی ہڈی میں موجود رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، ہے نا، اس انسان قوت دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس میں نظارہ ہے کہ ایک باپ کے پیٹ میں ناپاک قطرہ رہتا ہے، پھر وہ ناپاک قطرہ باپ کے پیٹ سے ماں کے شکم میں جاتا ہے، پھر وہ جب شکم میں چلا جاتا ہے، پھر وہ 40 دن، پھر وہ جب شکم میں چلا جاتا ہے، پھر وہ خون بن جاتا ہے، پھر جب خون بن جاتا ہے تو پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے، پھر جب وہ گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کان کو بناتا ہے، ناک کو بناتا ہے، جسم کو بناتا ہے، ہاتھ کو بناتا ہے، پیر کو بناتا ہے، تمام چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو بنا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح کو پھونک دیتا ہے، تو پھر بچے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَعَدَلَكَ، پھر ہموار بنایا۔ ہموار بنانے کا کیا ہے؟ ہموار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہموار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہاتھ بنایا، تو دونوں ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر بنایا، پیر بنایا، دونوں ہاتھ کو دونوں پیر کو برابر بنایا، ناک بنایا، ناک کو اچھے طریقے سے بنایا، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہترین طریقے سے انسان کی تخلیق فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان تمام صورتوں میں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایسی ایسی صورتوں سے گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ پھر آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنایا، جس صورت میں چاہا تو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور سالم بنایا، 2 پیر دیا صحیح سالم، 2 ہاتھ دیا، ناک دیا، کان دیا، جسم کی تمام صورتیں دی ہیں، ہر چیز دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انسان کو بانر بنا سکتا تھا، کتا بنا سکتا تھا، شیر بنا سکتا تھا، ہے نا، چوہا بنا سکتا تھا، بلی بنا سکتا تھا، پرندہ بنا سکتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ اور دیکھیں، اور یہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا ہے۔ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، سورہ لقمان کے آیت نمبر 20 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے نا، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم کو وافر مقدار میں دے رکھی ہے۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کو کیوں پیدا کیا؟ اس زمین کو ہمارے لیے پیدا کیا، آسمان میرے لیے پیدا کیا، سورج میرے لیے پیدا کیا، ستارے میرے لیے پیدا کیا، آسمان کو میرے لیے پیدا کیا، سمندر کو میرے لیے پیدا کیا، پہاڑ کو میرے لیے پیدا کیا، یعنی کائنات میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے، اے انسان، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اچھا دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، لیکن کیا ہمیں بھی کسی کے لیے مسخر کیا ہے کہ ہم کسی کا غلام بن کے رہیں، ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں، آسمان کو فائدہ پہنچائے، درخت کو فائدہ پہنچائے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کسی کے لیے مسخر نہیں کیا، بلکہ تمام چیزوں کو انسان کے لیے ہی مسخر کر دیا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے کیا کیا، مسخر کر دیا ہے۔ چلیے آگے فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، ہے نا۔ قیامت کے دن کے جھٹلاتے کا دیکھیے اس کے کئی مطلب ہیں، اس کے کئی معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جو نعمتیں عطا کی ہے نا، ان نعمتوں کو انسان ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کان ہے نا، کان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اچھی بات کو سننے کے لیے۔ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دیا ہے؟ تاکہ اچھی بات بولنے کے لیے۔ آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ اچھی چیز کو دیکھنے کے لیے، ہے نا۔ لیکن اسی مقصد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کا؟ اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقصد کے مطابق اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے چیز کا استعمال کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے چیزوں کے ان کے مقصد کے مطابق انسان عمل نہیں کر رہا ہے اور قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرا مطلب معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کرم سے دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر رہا ہے تو تم گناہ کرتے جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہمیشہ معاف کرتا رہے گا۔ معلوم چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو معلوم چلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا، ہے نا، تب انسان کا آنکھ کھلے گا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تو بہت سخت ہے، ہم تو گمراہ ہو رہے تھے، ہم تو بھٹک رہے تھے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں پکڑ لیا۔ چلیے تو تم گناہوں سے باز نہیں آتے بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ کافر و مشرکین کا یہ تھا نا کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد تمام کے تمام چیزیں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی اور بعد میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہے نا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ نہ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہوگا، نہ کسی کو حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں لایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن میدان محشر میں حاضر ہونا ہے اور اس کے کیے ہوئے کا سزا پانا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہے نا، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہے نا، جو معزز لکھنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر محافظ ہے۔ یہ محافظ کون لوگ ہیں؟ محافظ کے بارے میں تفصیل کہا، یہ محافظ کون ہے؟ کرامن اور کاتبین ہے۔ انسان کے کندھے پر دو فرشتے ہوتے ہیں نا، ایک کا نام کرامن، دوسرے کا نام کیا ہے؟ کاتبین ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور سب کے الگ الگ کام ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح کو قبض کرنا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ رزق کو پہنچانا ہے، بعض فرشتوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومتا رہے جا کر کے دیکھے کہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، جسے ملائکہ سیاحین کہتے ہیں، ہے نا۔ یعنی ہر فرشتوں کا کام کیا؟ الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے ان فرشتوں میں سے دو فرشتہ جسے کرامن اور کاتبین کہتے ہیں، تو وہ فرشتہ انسان کے اوپر مامور کیا جاتا ہے، پھر وہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، وہ فرشتے اسے کیا کر لیتے ہیں؟ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اس میں کچھ اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان اگر ایمان والا ہے، وہ نیک عمل کر رہا ہے یا برا عمل کر رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کرامن اور کاتبین لکھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور جو مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ اگر نیک بھی کام کرے تو کوئی قبول نہیں ہے، تو پھر کرامن اور کاتبین کیا کافروں کے کندھوں پر بھی رہتے ہیں کرامن کاتبین؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں رہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ کرامن اور کاتبین صرف اور صرف مسلمان اور مومن کے کندھے پر ہوتے ہیں، کافر کے کندھے پر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو کافر ہے، یہ ہے، وہ تو جہنمی ہے، یہ ہے، ان کے کندھے پر کیوں رہے گا، ہے نا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ان کے کندھے پر بھی رہتے ہیں کرامن اور کاتبین، جیسا کہ قرآن مقدس سے الحاقہ سے سورہ الحاقہ سے آیت نمبر
25 سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور رہا وہ شخص جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا اے کاش مجھ کو یہ صحیفہ نہ دیا جاتا. اور آگے سورہ انشقاق میں آیت نمبر 10 to 11 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا. تو پتہ کیا چلا کہ کفار و مشرکین کے کندھے پر بھی کیا ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کفار و مشرکین کے کندھے پر جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ داہنے ہاتھ والے جو ہوتے ہیں تو ان کو وہ تو لکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کفار کا ہر کام کیا ہے؟ غلط ہوا کرتا ہے. تو کفار جو اس کے بائیں کندھے پر جو فرشتہ رہتا ہے نا، ان کے برے کام کو لکھتے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فرشتہ جو ہے ان کی تائید کرتا ہے، گواہ بنتا ہے کہ ہاں اس نے واقعی ایسا کام کیا ہے. جب قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو کھول کر کے دکھایا جائے گا تو وہ انسان ایسے ہی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ فرشتے گواہی دیں گے اس پر. سفیان سے ایک سوال کیا گیا کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو فرشتے کو معلوم ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب بندہ نیک کام یا برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو کیسے معلوم چل جاتا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض کیا سفیان سے اعتراض کیا کیا گیا کہ اے سفیان ہمیں بتائے ذرا کہ آدمی نیک یا غلط کام کرتا ہے، کر لیا تو فرشتوں کو علم ہوا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب انسان نیک کام یا برے کام کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ارادہ کرنے کی بنیاد پر یہ فرشتوں کو کیسے معلوم چل جاتا ہے کہ نیک کام کرنے والا یا برا کام کرنے والا ہے؟ تو اس کا جواب سنیں. اس کا جواب یہ ہے، سفیان نے جواب یہ دیا دیکھو جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس سے مشک کی خوشبو آتی ہے. جب انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے، لیکن جب انسان غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو سخت ناگوار بدبو آتی ہے. اسی وجہ سے فرشتہ جان جاتا ہے کہ انسان نیک کام کرنے والا ہے یا غلط کام کرنے والا. مسلمانوں کو مسلمان اگر برا کام کر رہا ہے اور کافر بھی برا کام کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا جو برا کام کرنا یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ ہارڈ ہے. کیسے ہارڈ ہے؟ اس طریقے سے ہارڈ ہے. کفار و مشرکین تو ایمان نہیں نہ رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کا حساب دیا جائے گا، ایسا وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن مسلمان تو ایمان رکھ رہا ہے کہ ہمیں قبر سے اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں پھر وہاں پر حساب و کتاب دیا جائے گا. تو پھر مسلمان کا غلط کام کرنا یہ کفار و مشرکین کے غلط کام کرنے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سخت ہے، ہارڈ ہے. حضرت اور کرامن کاتبین کے بارے میں اتنے کرامن کاتبین معزز فرشتے ہوا کرتے ہیں. حضرت ایک حدیث پاک سن لے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے بچو. برہنہ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ برہنہ کا مطلب ننگے ہونا، کہ تم ننگے ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں، ہے نا، جو صرف قضائے حاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں. اور جس وقت مرد اپنی بیوی کے ساتھ حق زوجیت کو ادا کرتا ہے، یعنی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جب کرتا ہے تو فرشتے اس وقت، یہ معزز فرشتے اس وقت نہیں رہتے، دو وقت نہیں رہتے. کب؟ یہ کرامن کاتبین زندگی کے دو ایسے مرحلے ہیں جس میں یہ کندھے سے ہٹ جاتے ہیں. ایک انسان قضائے حاجت سمجھ رہے ہیں، یعنی استنجا یا پخانہ، ہے نا، ٹوائلٹ سمجھ لیجئے آپ، ہے نا،
اور دوسرا یہ کہ مرد اپنی بیوی سے جب ہم بستری کرے تب. لیکن ایک اور جگہ آیا یہ کہ تین وقت کا تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برہنہ ہونے سے منع کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ننگے ہونے سے منع فرماتا ہے، اس لیے تم ان فرشتے سے حیا کرو، ہے نا، جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں. اور ساتھ رہنے والے جو فرشتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کرامن اور کاتبین ہیں، جو 3 اوقات کے سوا تم سے جدا نہیں ہوتے. 3 اوقات یعنی 3 ٹائم کا انہوں نے ذکر کیا. پہلا ٹائم یہ کہ حاجت کے وقت اور ناپاکی کے وقت اور غسل کے وقت، ہے نا، یہ 3 چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن اور جگہ حدیث میں دیکھیں گے تو صرف 2 چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک کیا، وہ حافظ جی جائیے تھا، حافظ جی دیکھیے تو 2 چیز کا تذکرہ کیا ہے، ایک قضائے حاجت اور ایک ہم بستری. ٹھیک ہے نا. اچھا، امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب ایسا صحیفہ اللہ کے پاس لے کر کے جائے جس کے شروع میں اور اس کے آخر میں اچھے، شروع میں یا آخر میں توبہ اور استغفار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان لکھی ہوئی چیزوں کو بخش دیا جاتا ہے. یعنی پتہ کیا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ صبح میں بھی اور رات کے سوتے وقت بھی انسان کو توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. اسی وجہ سے میرا آقا دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ہے نا. یعنی فرشتے جو کچھ تم جانتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ فرشتے کیا ہے؟ جانتے ہیں، ہے نا. کر لیے تو جانتے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں تو جانتے ہیں. اب ارادہ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کس طریقے سے جانتے ہیں؟ میں نے اعتراض بنا کر کے اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا. آگے اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ہے نا، کہ بے شک نیکوکار ضرور چین والی جگہ میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور بے شک فجار جو ہے وہ ضرور کیا ہوں گے؟ یہ دوزخ میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں، ایک اس میں تو یہ بتایا گیا کہ جو نیک ہو جہنم میں جنت میں ہوگا، جو فجار ہو یعنی بدبخت انسان ہو کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیے، بیر کا معنی یہاں پر کہا گیا ان الابرار. ابرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابرار کی اگر پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں آپ، ہے نا، پورے تفصیل یعنی ایکسپلین جاننا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن مقدس کے سورہ بقرہ کی 177 آیت نمبر اٹھا کر کے اس کا پورا ٹرانسلیٹ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ بر یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ہے نا، بلکہ حقیقت میں نیکوکار یعنی نیکی کرنے والا انسان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے اور فرشتوں پر بھی ایمان لائے، کتاب پر بھی ایمان لائے، نبیوں پر بھی ایمان لائے، اور جو مال سے محبت رکھنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالوں کرنے والوں کو مال دے اور غلاموں کو آزاد کرے اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی عہد کر لے تو اس کو پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور جنگ کے وقت صبر کرے، یہی وہ لوگ ہیں جو صادق ہیں اور یہی لوگ کیا ہے؟ متقی ہیں. یہ پوری میں نے ترجمہ سورہ بقرہ کی 177 کی آیت کا میں نے ترجمہ کر دیا. اب یہاں پر آگے فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ بے شک فجار کیا ہے؟ یہ کیا؟ جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے. یہاں پر معتزلہ نے اعتراض کیا. معتزلہ نے اعتراض یہ کہا کہ یہاں پر کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو فاجر ہے نا، فجار جو ہے، فسق و فجور جو کہتے ہیں نا، فجور، وہی فاجر جو انسان ہے وہ جہنم میں رہے گا. تو یہ کہہ رہا معتزلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا کہ فجار جو ہوں گے وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے.
ہے نا، اور وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یہ معتزلہ نے کہا ہے، اس لیے کہ مرتکب کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب کرنے والا وہ فاجر ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معتزلہ کہہ رہا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کر لیتا ہے وہ فاجر انسان ہوتا ہے، تو لہٰذا قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ معتزلہ نے اعتراض کیا ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ گناہ کبیرہ کا اگر ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ فاجر نہیں ہوتا ہے، وہ فاجر نہیں ہوتا ہے۔ معتزلہ نے کیا کہا کہ وہ فاجر ہوتا ہے، جو گناہ کبیرہ کا کر لیتا ہے وہ فاجر انسان ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کر لیتا ہے مسلمان وہ فاجر نہیں ہوتا ہے، بلکہ فاجر وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ فاجر انسان ہے۔ جیسا کہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 7 سے آیت 7 to 11 کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک فجار کا صحیفہ اعمال سجین میں ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سجین کیا ہے؟ اور یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے انسان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جو انکار کرے وہ مراد ہے انسان۔ تو ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کیا ہے یہ کہ اگر مومن اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنے گناہوں کا سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، جیسا کہ میں نے پہلے والے کلاس میں اس کی پوری تفصیل بیان کر دیا۔ اس کے بعد جب گناہوں کا سزا کاٹ لے گا تو پھر اسے اللہ کی عطا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جنت میں ڈال دیا جائے گا، ہے نا۔ لیکن جو کبیرہ گناہ کا کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جو مومن ہوگا، ہے نا، وہ گناہ کا سزا جہنم میں کاٹے گا، پھر وہ جنت میں چلا آئے گا۔ تو معتزلہ نے جو اعتراض کیا تھا، جو ڈاؤٹ کیا تھا، آبجیکشن ڈالا تھا، اس آبجیکشن کو ہم نے ختم کر دیا۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، کہ انصاف کے دن اس میں جائیں گے، یعنی کس میں؟ یہاں دیکھیں یصلونہا یوم الدین، انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن، یصلونہا اس میں جائیں گے۔ اس میں جائیں گے مطلب مومن جو ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، کافر جو ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کہیں بھی چھپ نہ سکیں گے، ہے نا۔ یعنی اب یہ ایسا نہیں کہ جو مومن ایسا نہیں کہ چاہ لے کہ ہم جو ہے نا جہنم میں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں جائے گا، جہنم میں جانا ہوگا تو جہنم میں انسان جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کے دن ہے کیا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کے دن ہے کیا؟ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ 2 مرتبہ کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے قیامت کے دین کو نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، تو اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ کہا کہ اس آیت میں کافر سے زجر اور توبیخ کیا گیا ہے، یعنی کافروں کو کہا گیا کہ تم کو کیا معلوم کہ قیامت ہے کیا چیز، تم کو کیا معلوم کہ قیامت ہے کیا چیز۔ جیسے غصے میں کوئی انسان زجر اور توبیخ کرتا ہے تو دیکھتے ہیں نا، ایک چیز کو انسان 2 بار کہہ دیتا ہے، کیا معلوم تجھے کیا معلوم میں کون ہوں، بولتے ہیں نا، وہی چیز ہے۔ چلیے، بعد مفسرین کرام نے یہ کہا کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور یہی صحیح بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی حضور کو معلوم ہے ہر چیز، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن ہے کیا چیز، ہے نا۔ پھر دوبارہ کہا آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کے دن ہے کیا چیز۔
بلکہ میرے بتانے سے ہی آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک کہا گیا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین میں اس آیت میں پہلی آیت سے مراد جو ہے نا وما ادراک ما یوم الدین سے اہل دوزخ کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی اے دوزخی تم کو کیا معلوم قیامت کے دن کیا ہے. اور ثم ما ادراک ما یوم الدین سے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم کو کیا معلوم کہ قیامت کے دن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور معاملہ اس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب قیامت کا وقت ہوگا، جب میزان قائم ہوگا تو ہر انسان کیا ہوگا اس وقت چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. کسی انسان کا مجال نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو بلند کر دے. تنہا سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا جائے گا. پھر میرے آقا جس کو بخش دیں گے، پھر جو فضائل آپ پڑھیں عالم کے بارے میں، علماء کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، تو اب فور ایگزامپل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے معاف فرما دیا. جب ہم جنتی ہو گئے تو پھر مجھے بھی حق دیا جائے گا جسے شفاعت صغریٰ کہتے ہیں. پھر شفاعت صغریٰ کے ذریعے سے ہم جسے چاہے اسے بخش سکتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو. تو اب ذرا غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اتنی ساری نشانیوں کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ آسمان اور زمین، پہاڑ اور یہ تمام چیز، ستارے وغیرہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں یہ لوگ جو ہے نا کبھی بھی غفلت نہیں برتتے، کبھی بھی غافل نہیں ہوتے. اب ذرا غور کریں، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، تب ان کا عالم کیا ہوگا کہ جڑ سے اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا. یہ ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، پہاڑ کو زمین اگل دے گی. تو ذرا غور کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں وہ ہمیشہ پنکچوئل رہتے ہیں، ہے نا. تب ان کا یہ حال ہوگا. تو ایک انسان جو ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے نا، تو اس انسان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا غور کر سکتے ہیں.